بیضا کا جو معیار ہے تیری نگاہوں میں، ید بیضا کا جو معیار ہے تیری نگاہوں میں، وہی معیار پائے عابد بیمار رکھتے ہیں۔ ید بیضا کا جو معیار ہے تیری نگاہوں میں، وہی معیار پائے عابد بیمار رکھتے ہیں۔ مکر جائیں یہ وعدے سے خلیل ایسا ہے ناممکن، مکر جائیں یہ وعدے سے خلیل ایسا ہے ناممکن، علی والے زبانیں میسم تمار رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، نعرہ صلوات۔ بھائی محترم خلیل جلال پوری نے آج 2 شعر کم سے کم اس محفل میں تحفے کے طور پہ عطا کیے۔ پہلا شعر کہ پردہ ایسا ہو کہ سورج بھی لگے نامحرم، اور ثانی مصرع تو یقین مانیے اس حوالے سے میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ دوسرا مصرع اس سے ہٹ کے ذرا سا ہم لگا دیں، تو ابھی تک وہاں فکر پرواز کر کے نہیں جا سکی۔ لیکن جو مصرع آپ نے رکھ دیا، پہلا مصرع وہی مصرع مانگ رہا تھا جو ثانی مصرع ہے کہ پردہ ایسا ہو کہ سورج بھی لگے نامحرم، ملک الموت اجازت لے قضا سے پہلے۔ اور جناب علی اصغر کے حوالے سے جو آپ نے وہ کون سا شعر، اچھا خود یاد کر رہے ہیں، ارے تو ناظم کے اوپر کیا، ہاں اس کے گہوارے جو کچھ ہے وہ شکن میں ہے، اس کے گہوارے کے بستر کی شکن کہتی تھی وہ تو تیار تھا حلمن کی صدا سے پہلے۔ دیکھیں مضمون چاہے جتنا کہنا ہو اور چاہے جتنا پرانا ہو، دیکھیں یہ بہرحال یہ سلسلہ رہے گا، آپ سے جہاں جگہ خالی ہوتی رہے اسے پر کرتے رہیں۔ آج میں جو مجمع دیکھ رہا ہوں الحمدللہ اس جشن میں دعا کرتا ہوں کہ ہر سال اس مجمع میں اضافہ ہوتا رہے، اس لیے کہ دشمن چاہتا ہے کہ وہ آل محمد کے چاہنے والوں کو ختم کر دے، اور فرش عزا اور محفل کا فرش ہر سال یہ بتاتا ہے کہ تم ختم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اور ہم ہر سال اضافہ کر کے تمہیں دکھائیں گے کہ آؤ کبھی محفلوں میں، آؤ کبھی مجلسوں میں ذرا کچھ دیر یہ سلسلہ روکیں تو میں آپ سے ذرا مخاطب ہوں، ورنہ یہ خلا ہو جائے گا۔ خلیل صاحب نے ایک شعر پڑھا، ایک لفظ تھا اور وہ لفظ کیا ہے؟ شکن۔ اس کے گہوارے کے بستر کی شکن کہتی تھی وہ تو تیار تھا حلمن کی صدا سے پہلے۔ مضمون کتنا بھی پرانا ہو، ایک لفظ اسے نیا کر دیتا ہے۔ جی میں دلیل دے رہا ہوں، چلیے اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دیار، نیچے وہ عزادار سو رہا ہے کہ جس نے ہندوستان کے پہلے عزادار کی حفاظت میں اپنی جان دی، اور وہ پہلا عزادار پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، یعنی تارا گڑھ میں۔ میں حضرت میرا رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہندوستان کے عزادار، سب سے پہلے علمدار کہ جنہوں نے علم اٹھایا اس ہندوستان میں، ان کی حفاظت کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہاں آئے۔ تو اب دیکھیے سلسلہ کیا ہے، خواجہ صاحب نیچے آسمان پہ زمین پہ آسمان سو رہا ہے، اور ایک یعنی خود حضرت میرا رحمت اللہ علیہ۔ محترم ریحان بنارسی صاحب کی آمد ہے، آپ سے گزارش ہے ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ درود ارشاد فرمائیں۔ ہلیے گا نہیں اپنی جگہ سے، ہاں اچھا چاہے جتنا کہتے رہیے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ بہرحال اساتذہ آ رہے ہیں اور میں پھر اسی لفظ پر ہوں، کیونکہ مرثیہ پڑھنے والے سمجھنے والے، کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مضمون جتنا بھی کہنا ہو پرانا ہو، ایک لفظ اسے نیا کر دیتا ہے۔ ندیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دلکش صاحب ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، برادران جلیل، ایک لفظ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے گہوارے کی بستر کی شکن، لیکن نظامت میں نے یہی پڑھی ہے، شعر رکھ کے سنانے کا نام نظامت نہیں ہے۔ جو شعر آپ پڑھ کے گئے اس پہ کم سے کم تبصرہ کیا جائے کہ آپ نے کہا کیا ہے۔ اس کے گہوارے کے بستر کی شکن کہتی تھی وہ تو تیار تھا حلمین کی صدا سے پہلے۔ تو یہ جو لفظ شکن ہے یہی پورے شعر کی جان ہے۔ ایک لفظ شعر بناتا ہے، پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے۔
جناب حبیب